اور یہ شام کا ایک حصہ تھا۔ یہ علاقہ بڑی فضیلت والا علاقہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر موجود ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد اس کو تعمیر کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، کہ لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ مکے میں۔ پہلی تعمیر بیت اللہ کی جب ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے پہلی تعمیر نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس کی تجدید کی تھی۔ ان سے پہلے ہی بیت اللہ یہاں پر موجود تھا ایک ٹیلے کی صورت میں۔ تو جب پہلی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی تجدید کی تھی، وہ اس کے بانی نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے تو نبی علیہ السلام کے فرمان کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بیت اللہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ عام لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا، اور ان کے درمیان تو 40 سال کا فاصلہ نہیں بلکہ کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو پھر اس حدیث کا بعض لوگ نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، کیا کس نے نبی علیہ السلام کو ذمہ دار رکھا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب پہلی تعمیر ہوئی تھی بیت اللہ کی، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تجدید کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی مسجد اقصی کی تجدید، وہ بانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے یہاں پر، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شط رحال کی اجازت دی ہے۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سفر کر کے صرف 3 مسجدوں کی طرف ہی جایا جا سکتا ہے کہ جن کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ میں سفر کر کے جاؤں گا تو میرا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر چلا جائے گا۔ وہ صرف 3 مسجد ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی مسجد ہونے کے اعتبار سے تو بابرکت ہے ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو عام مساجد کے مقابلے میں خصوصیت بخشی ہے، کیونکہ یہ بابرکت گھر ہے اور بابرکت زمین کے اوپر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس علاقے کو بابرکت قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کے مقابلے میں آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ان سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي
انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو بھی نجات دی اور لوط کو بھی نجات دی. حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے, وہ ایمان لا چکے تھے, اور پھر انہوں نے ہجرت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس علاقے کی طرف ہم ان کو لے گئے کہ جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی. یہ علاقہ یہ شام کا ہے, یہ شام کی پوری پٹی جو ہے یہ اس کے تحت آتی ہے, اور یہ اس کا ایک حصہ کنعان کا علاقہ جسے آج ہم فلسطین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بابرکت زمین ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر برکت ارض مقدسہ میں گئے, اور وہ یہی زمین کی کنعان کا علاقہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں یوں نقل کیا, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ. سورۃ المائدہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا, میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو عطا کی تھی, لیکن انہوں نے اندر جانے سے انکار کیا, کیونکہ وہاں پر جو لوگ اللہ تھے وہ بڑے جوان تھے, بہادر تھے, طاقتور لوگ تھے, مالکہ کی قوم. تو انہوں کا نہیں, جیسا آنکا و ربوں کا فقاتلا انا ہاہنا قائم, اے موسیٰ تو تیرا رب جاؤ, جا کر ان سے لڑائی کرو گے, جب ختم ہو جائیں گے نا پھر ہم جائیں گے, ہم تو یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں گے, ہم انہیں ان کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے پھر ان کے اوپر کی عرض مقدسہ جو ہے یہاں یتیم ہونا بھی, بس وہ خیموں کی زندگی پھر انہوں نے 40 سال گزاری. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو ارض مقدسہ قرار دیا ہے, بابرکت زمین, پاکیزہ زمین کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ بڑا بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے اوپر کنٹرول دیا تھا, تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بھائی سلیمان ربیہ آصفۃ تجری بامرہ الی الارض التي بارکنا فیہا. سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ سلیمان کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا جو ہے وہ مسخر کی ہوئی تھی, جو اس کے حکم سے اس کو لے کر چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی. اس سے مراد بھی نہیں شام کا علاقہ ہے, کنعان کا علاقہ, یہاں پر ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیعت تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمین کے اندر ہم نے برکتیں رکھی, کیونکہ ایک انبیاء کا ایک بڑا سلسلہ یہاں پر ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اس زمین کے اندر نہیں آ سکتے, کیونکہ ان کی قوم نے ان کی حکم بدولی کی. اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک جو ہے ان کے اوپر حرام کر دی یہ جگہ. موسیٰ علیہ السلام اسی دوران جو ہے وہ میدان تین کے اندر وفات پا جاتے ہیں. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پھر وہ نبی بنتے ہیں اور وہ سربراہ بنتے ہیں. ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل وہاں پر جاتی ہے اور قبضہ کرتی ہے, اور پھر وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے. اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر رکھی. ایک نبی جاتا تھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, بلکہ ایک وقت کے اندر 2 3 نبی بھی ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اندر ہم نے برکتیں رکھی. یہ پرسکون جگہ ہے. وجعلنا ابن مریم وامہ آیا, ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا. وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین, اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی اونچی ٹیلے والی جگہ ان کو دی جو کہ اطمینان والی تھی اور چشمے والی. وہاں پر ہم نے ان دونوں کو, اس سے مراد یہ ہے بیت المقدس وغیرہ
لیے سکون والی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، برکت والی جگہ بنائی ہے، لیکن یہاں پر اب ظلم و زیادتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا ایک حصہ جو اسرا ہے، زمین سے زمین تک کا سفر ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصی ایسی جگہ پر ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے جہاں پر برکت۔ لیکن وہاں پر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کسی مسلمان سے کیا بلکہ کافر سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو وہاں پر نہیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ چونکہ اسلامی تعلق ہے، مسلمانوں کے ساتھ مذہبی تعلق ہے، بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کے، انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو موجودہ صورتحال ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس کے لیے چند گزارشات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کی تکلیف کو ہمیں اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہمارے بھائی کو اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو ہمیں بھی تکلیف پہنچے گی، اگر وہ راحت میں ہوگا تو ہمیں بھی راحت ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مثل المؤمنین فی تواضعہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمانوں کی مومنوں کی آپس میں پیار اور محبت کے اندر مثال ایسے ہے، نرمی اور شفقت کے اندر مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو سارا جسم جو ہے وہ بخار کے اندر تپنا شروع ہو جاتا ہے اور تکلیف کے اندر ہوتا ہے اور جاگتا ہے، بیداری کی حالت میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ مثال دے کر ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ واضح ہے کہ جیسے داڑھ میں درد ہو تو سارا جسم جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، آنکھیں بھی پریشان رہتی، بندہ چین کر ہی نہیں سکتا، سکون آتا ہی نہیں ہے، پورا جسم جو ہے اس کا تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی دنیا کے ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو مسلمانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ تکلیف مجھے ہوئی، یہ تکلیف مجھے ہوئی۔ یہ ہے ہمارا اور سب مسلمانوں کا آپسی تعلق۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ احساس رکھنا ہے کہ فلسطینیوں کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کی پریشانی ہماری پریشانی۔ جب ہم اس کو اپنی پریشانی سمجھیں گے تو پھر ہم ان کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ ان کے لیے ہم نے دعا کرنا ہے، خصوصی طور پر قنوت نازلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی تو آپ فرض نماز کی آخری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اجتماعی دعا کرنا ہے۔ صحابہ کچھ قید ہو گئے، دشمنوں کی پاس
انہوں نے پکڑ لیا تو نبی علیہ السلام ان کے نازلہ کرنا شروع ہو گیا. کچھ صحابہ شہید ہو گئے، بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. 70 صحابہ کو دشمنوں کے خلاف نبی علیہ السلام نے ان کے نازلہ کرنا شروع کیا. نازلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مصیبت اتری ہے مسلمانوں کو، اور قنوت کا معنی ہے دعا. جو بڑی مصیبت ہے وہ مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ نازلہ کا بھی ویسے بھی نمازوں کے آگے پیچھے یا چلتے پھرتے جب ذہن میں آئے اسی وقت جو ہے ان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے. دعا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو روک سکتا ہے اور نہ ہی ہم روک سکتے. اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. یہ دوسرا کام ہے، اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں یاد رکھیں. تیسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ان کی مدد کریں. مدد کرنے کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو جو بالکل شرعی طریقہ ہے اور جس کے بغیر جو ہے نا یہودیوں کا علاج جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، وہ ہے جہاد. جہاد کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات کے حوالے سے فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس کے رہنے والے ظالم ہیں. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. یا اللہ تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج، تو اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج. جو مجاہد ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے. قرآن مجید کی سائے سے یہ بات بھی ہے. ہمارے یہاں تو ولی کا تصور جو ہے وہ ولی کو ولی بنا لیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولی کا تصور دیا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا. مجاہد الذین آمنوا وقاموا الصلاۃ، ولی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج، کوئی مددگار بھیج، ہماری مدد کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں چاہتے ان کی مدد کے لیے. مظلوم مرد عورتیں اور بچے جو ہیں وہ پکار کر کے حق دلا رہے ہیں. یہ کام کرنے والا ہے، لیکن یہ کام تو ظاہر ہے کہ ہم انفرادی طور پر تو کر نہیں سکتے، وہاں پر تو پہنچ سکتا نہیں. یہ حکومت بھی کرنے والا ہے. حکومت جو ہے وہ اعلان کرے. اب تو نیشنل اسمبلی میں بھی کسی خاتون نے جو ہے یہ آواز بنا رکھی ہے، جس کے بارے میں پہلے اس کا یہ بیان آیا تھا جہاد کے خلاف، لیکن اب اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے کہ اس نے روتے ہوئے انداز میں یہ کہا کہ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے. یعنی اب ان لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو پہلے جہاد کے خلاف تھے کہ ان دشمنوں کا علاج جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے. یہی نبی علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر جو ہے نا دشمن ایسے ٹوٹ پڑے گے جیسے بھوکے جو ہے وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑے. اللہ کے نبی نے ہماری تعداد کم ہوگی، آپ نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، زیادہ ہوگا، کام نہیں ہوگا. اب دیکھ لیں 50 سے زیادہ مسلمان لوگ اور انفرادی طور پر گنتی کر کے دیکھ لیں 1 ارب سے زیادہ جو ہے ان کی تعداد ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور اس لیے ہوں گے کہ تمہارے اندر جو ہے وہن کی بیماری آ رہی ہے. اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ آپ کو پتا دنیا کو کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند جاننا. جہاد کو پیچھے چھوڑ ظاہر ہے کہ یاد کریں گے خودوں کے ہاتھوں نہیں بھر پڑے گا.
جہاد کریں گے یا گردنیں ہماری کٹیں گی یا ان کی کٹیں گی. وہاں پر تو پھر خون کی ندیاں بہتی ہیں، وہاں پر تو ہاتھ نہیں پھرتے، نہ ہی توبے کا ہے پھرتے، وہاں پر تو پھر خون. اس ڈر سے کہ ہمارا مال و دولت ہمارا نے اتنی محنت کی ہوئی ہے، اپنی نسلوں کے لیے اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اگر ہم نے جہاد کا اعلان کر دیا جہاد پر چلے جائیں گے تو یہ کون فائدہ اٹھائے گا؟ یہ تو سارا تباہ ہو جائے گا. دنیا کی محبت آ رہی ہے کراہیت موت، اور موت کی کراہیت آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں انہوں نے غیر مسلموں نے یہی سازش کی ہے کہ مسلمانوں کو جہاد جیسے فریضے سے پیچھے کر دیا، اور ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ جہاد کا نام لینے والا جو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، اس کو دہشت گرد قرار دے کر جب اندر ڈال دیا جاتا ہے یا سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے، گولیاں مار دی جاتی ہیں کہ یہ دہشت گرد. لیکن آج سمجھ آ گئی ان لوگوں کو جو پہلے جہاد کے خلاف تھے، اب وہ بات اٹھا رہے ہیں کہ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے حکومت اعلان کرے، یہ حکومت کا مسئلہ ہے، حکومت اعلان کرے. اگر کوئی انفرادی طور پر وہاں پر پہنچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے پہنچے، مدد کر سکتا ہے اس کے اعتبار سے تو کرے، وغیرہ یہ حکومت کا آواز اٹھانا یہ اس طریقے سے بھی مدد ہو سکتی ہے. پھر تو آواز جو ہے وہ ہم انفرادی طور پر سوشل میڈیا پر اٹھائیں گے، جیسے اپنے مسلمانوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے، ان کو بتایا جائے کیا صورت حال ہے، اور حکومت کی لیول پر جو ہے وہ وزارت خارجہ کی طرف سے جو ہے وہ قریشی صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں. لیکن یہ حکومت کا کام جو ہے نا یہ بالکل تھوڑا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ جا کر جو جنرل اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں جی وہ دنیا والوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ کرو، ان کو پتہ ہے جو ہوگا. قصہ پڑھا نہیں، ایک میں قصہ پڑھا کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ مسجد کی صفائی کرنا جو ہے بڑا عزت والا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو مولوی صاحب نا مسجد میں آئے، صبح دیکھا کہ جو چودھری صاحب ہے وہ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں. چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ صاحب آپ نے خود تو مسئلہ بیان کیا تھا کہ مسجد کی صفائی کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، تو میں مسجد کی صفائی کر رہا ہوں. تو مولوی صاحب نے کہا چودھری صاحب یہ کام ماڑے بندوں کے لیے رہنے دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، آپ مال و دولت کے ذریعے دین کی خدمت کریں، غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، آپ اس ذریعے سے ثواب حاصل کریں، غریبوں کے لیے کام رہنے دیں. حکومت کا کام یہ شور ڈالنا نہیں، یہ شور ڈالنا، آواز پہنچانا یہ عوام بھی کر سکتی ہے. حکومت کا کام جہاد کا اعلان کرنا، فوج وہاں پر بھیجنا، یہ حکومت کا کام، نہ کہ چودھری کی طرح آ کر جب مسجد کی صفائی شروع کر دیں. بھائی جو چودھری کا کام ہے وہ چودھری کو کرنا، جو ماڑے بندوں کا کام ہے وہ ماڑے بندوں کو کرنا. حکومت کا کام جو ہے نا یہ سفارتکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ایک شعبہ ہے، یہ بالکل معمولی سا ہے، بالکل معمولی. اس سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کے کان پر جو ہے نا جھوٹا کی نہیں، بس وہ کہیں گے ٹھیک ہے ٹیبل ٹاک ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے باتیں آ رہی. وہ جب اپنا ختم پورا کر لیں گے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے مسلمان حکومت کا جو کام ہے، حکمران کا جو کام ہے اس کو کون کرنا چاہیے؟ جہاد کا اعلان کریں، اپنی فوج بھیجیں، مجاہدین کو وہاں پر بھیجیں، دیکھیں کیا ہوگا وہاں پر سیدھی ہو جائے. تو یہ حکومت کا جو کام کرنے والا اسے وہ کرنا چاہیے. جو ہمارا کام ہے وہاں کریں، دعائیں کریں، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کمپلین چلائیں، اور جہاں پر جیسے جیسے کسی کا بس چلتا ہے وہ کام کریں. اور پانچواں کام جو آخری جو ہمیں کرنے والا یہ ہے کہ فلسطینیوں کے دشمن کو ہم اپنا دشمن سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے بس فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ سخت ترین دشمن جو ہے نا آپ پائیں گے یہودیوں کو اور مشرکین. یہ ایمان والوں کے سب سے سخت ترین دشمن. تو یہودی جو ہے نا یہ مسلمانوں کی کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
جتنا مرضی مسلمان ان کے سامنے پچ جائے نا، وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا مسلمانوں کی، یہ بات یاد رکھیں، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اس لیے ہمیں بھی فلسطینیوں کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، اور قرآن بھی اسی بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش آپ کی زندگی میں کیا یہودیوں نے کی ہے یا مشرکین نے کی ہے؟ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش عیسائیوں نے نہیں کی، ان دونوں نے کی، یا مکے والوں نے کی ہے یا خیبر کے یہودیوں نے، بلکہ مدینے کے یہودیوں نے بھی ایک طرح کوشش کی تھی کہ چکی کا پہاڑ جو ہے وہ آپ کا گرا کر جو آپ کو شہید کر دیا، یہودیوں نے کیا تھا 2 دفعہ گرا۔ یہ سب ترین دشمن ہے مسلمان، ان سے خیر خیر کی توقع بالکل فضول ہے۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ بڑی لکھی بات ہے، اس کے اندر ہمیں 2 رائے رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے جو ان کا علاج ہے نا، وہ علاج ہے جہاد۔ حکومت کو چاہیے کہ جہاد کا اعلان کر دے، دیکھیں چند دنوں کے اندر ہی فیصلہ لاگو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کو سمجھنے کو بھی